बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, वो कहने वाले कहते हैं कि आग लगती है तो धुआं उठता है। जी बिल्कुल, यकीनन कहीं ना कहीं आग तो लगी जब भी ये धुआं उठा। मैं जिक्र कर रहा हूं बाजको स्कैंडल का, और उसका अगर कंपैरिजन किया जाए इससे पहले पाकिस्तानी तारीख में आज से जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो पनामा स्कैंडल आया, इन दोनों का जिक्र बार बार मैं इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के करीब हैं, वो उसका जिक्र करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में आपको समझाने के लिए इन दोनों का जिक्र जो है वो इकट्ठे कर रहा हूँ कि दोनों ही ऐसे स्कैंडल थे। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आग लगी जब भी धुआं भी उठा, चाहे पनामा स्कैंडल की बात की जाए, चाहे बाजको स्कैंडल की बात की जाए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आज के दिन की तीन अहम तरीन खबरें। सबसे पहली खबर कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो मशीर इत्तलात का उनका अहदा था उससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और अपनी जानिब से उन्होंने कुछ रसीदें और कुछ मनी ट्रेल भी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ जो है वो शेयर की। दूसरी बड़ी खबर, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों की 20 सितंबर को मुनक्किद होने जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर नाजरीन, गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनका एक ताज़ा तरीन सर्वे। ये तीनों खबरें आपस में किस तरह से जुड़ी हैं, इसलिए इन तीनों खबरों को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी वीडियो में इन तीनों जो खबरें हैं उनकी जो जुड़त है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और बताऊं कि किस तरह ये खबरें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब की खबर की। आज की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर वो आए, और जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि वो जो मशीर इत्तलात का उनका अहदा है वो छोड़ रहे हैं, और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात की जो है सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कुछ कागजात और कुछ रसीदें भी पेश की जो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यही मनी ट्रेल है। इसके बाद जो है वो ट्विटर के ऊपर दो टॉप ट्रेंड्स जो है वो देखने में आए। दोनों के दरमियान इस वक्त भी जो है मुकाबला जो है वो जारी है। कभी एक ट्रेंड ऊपर जो है ऊपर चला जाता है, तो कभी दूसरा ट्रेंड। एक ट्रेंड ये है कि इस्तीफ़ा नहीं, रसीदें दो, और दूसरा टॉप ट्रेंड ये है कि आसिम सलीम बाजवा सुर्ख रू। अब दोनों तरफ से इस हवाले के ऊपर बात की जा रही है। जो ये समझते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो है वो रसीदें पेश कर दी हैं और वो हक पर हैं और वो जायज़ हैं, उनका ये कहना है कि आसिम सलीम बाजवा सुर्ख रू। और जो लोग ये समझते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, उनका ये कहना है कि वो इस्तीफ़ा नहीं, जो है वो रसीदें चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जो लोग इसका पनामा स्कैंडल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बाजको स्कैंडल का उससे कंपैरिजन कैसे बनता है। पनामा स्कैंडल नाज़रीन 3 अप्रैल 2016 को आता है। बिल्कुल ठीक, मियाँ साहब फौरी तौर पर रिस्पांस करते हैं। 5 अप्रैल 2016 को कौम से खिताब में वो कहते हैं कि एक जो है वो रिटायर्ड जज की क़यादत में जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। वो नहीं बन पाता क्योंकि लोग जो है वो इनकार कर देते हैं। बात आगे बढ़ती है, कौमी असम्बली में वो खिताब करते हैं, बल्कि कौमी असम्बली के खिताब से पहले एक जगह वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि 22 अप्रैल 2016 को कि अगर उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम सच साबित हुए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। 3 अप्रैल को ये बात सामने आती है और 22 अप्रैल को वो इस्तीफ़ा देने की बात करते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 16 मई 2016 को वो कहते हैं हजूर ये है वो ज़राए, यानी कि पहली दफ़ा वो कुछ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कागज़ी तौर पर तो नहीं, लेकिन ज़बानी तौर पर कुछ रसीदें जो हैं वो पेश करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जो उनके लंदन के फ़्लैट हैं उनके मतलब वो बताते हैं कि कैसे कुछ चीज़ें बेच के जो है वो लंदन के फ़्लैट ख़रीदे गए। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है, अपोजिशन शोर मचाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस तय नहीं हो पाते। इमरान खान केस को 29 अगस्त 2016 को कोर्ट में लेके जाते हैं, यानी उस दौरान तकरीबन 4 साढ़े 4 माह गुजर जाते हैं। और जो पहली खबर आती है उसके तकरीबन जो है वो 19 दिन बाद मियाँ साहब जो है वो इस्तीफ़े की पेशकश करते हैं। ये पेशकश कि अगर उनके ऊपर साबित हो जाए, अब साबित कैसे हो इसके मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। और 16 मई 2016 को पहली दफ़ा वो वर्बली कुछ रसीदें पेश करते हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 माह बाद। और 29 अगस्त 2016 को 4 माह बाद जब केस जाता है तो उसके भी तकरीबन 2 माह बाद 14 नवंबर 2016 को जो पहली मनी ट्रेल है वो कतरी लेटर की सूरत में जो है वो सामने आती है। और उसके बाद नाज़रीन फिर तमाम तारीख आपके सामने है, जिस पे आइंदा कभी किसी वीडियो में भी बात करेंगे। कि सरेदस वापस आते हैं बाजको स्कैंडल के ऊपर। बाजको स्कैंडल गुज़श्ता जुमेरात को 27 अगस्त को ये ख़बर एक वेबसाइट के ऊपर आती है, और उसके ठीक एक हफ़्ते बाद जो है वो आज आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो है वो इस्तीफ़ा भी सामने आता है। और चाहे उनकी तरफ से उनकी मर्ज़ी की जो रसीद है, जो मनी ट्रेल है, वो सामने आती है। अब इसके ऊपर डिबेट है। अब नाज़रीन देखना यह है कि जब पनामा स्कैंडल सामने आया
تو عمران خان جو کہ اس وقت اپوزیشن جماعت کے سربراہ کے طور پر تھے، انہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا، اس کیس کو وہ عدالتوں میں لے کے گئے، جہاں پہ میاں صاحب کو رسیدیں پیش کرنا پڑیں، وہ رسیدیں درست تھیں یا صحیح، ان کے اوپر کورٹ نے کیا فیصلہ کیا، وہ سب کچھ، وہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب اصولاً تو یہ بات بنتی ہے اس وقت موجود اپوزیشن جماعتوں کے اوپر کہ وہ اس سارے معاملے کو اب عدالت میں یا کسی کمیشن کے اندر لے کے جائیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف رٹ دائر کریں، ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، عدالتوں میں عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی پیش ہوں، اور وہاں جو ہے وہ ان کی منی ٹریل جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے، اور وہ آئندہ کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نہ صرف نااہل ہو جائیں بلکہ جو ہے وہ انہیں کرپشن کرنے پر سزا بھی دی جائے۔ تو یہ ناظرین سارا سینیریو ہے جو کہ اصولاً اگر دیکھا جائے بغیر کسی کانسپریسی تھیوریز کے اندر پڑھتے ہوئے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں یہ بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے جو اعتراض تھا کہ اس کے اوپر میڈیا نہیں بات کر رہا تھا، میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کیوں بات نہیں کر رہا، آپ کو بتایا تھا میں نے اپنی 31 اگست کی ویڈیو میں کہ کیوں دونوں اسکینڈل میں فرق ہے اور کیوں بات نہیں کی جا رہی۔ اگر سیاستدان بات کریں گے تو میڈیا بھی بات کرے گا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ مریم نواز نے جب بات کی تو وہ رپورٹ بھی ہوا، اس کے اوپر لوگوں نے بات کی، اور آج جب باجوہ صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کھل کے کچھ اپنے ثبوت، ان کی طرف کے جو ثبوت تھے وہ پیش کیے، تو آج بھی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا اور اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو وہ گلا تو اب ختم ہو گیا کہ میڈیا اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا۔ میڈیا اسی چیز کے اوپر بات کرے گا جس کے اوپر سیاستدان بھی بات کریں گے۔ تو سیاستدانوں نے بات کی تو میڈیا نے بھی بات کی۔ اب دوسری خبر جو میں نے آپ سے اپنی ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ڈسکس کریں گے، وہ ہے 20 ستمبر 2020 کو آل پارٹیز کانفرنس۔ اپوزیشن جماعتیں اس نتیجے پر پہنچ گئی ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس، آج ان کی جو رہبر کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے بعد اس نتیجے پہ یہ پہنچی کہ جو ہے وہ 20 ستمبر 2020 کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ صدارت کون کرے گا اس کے حوالے سے بھی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ ایجنڈا کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ایجنڈا یہی کہ عمران خان کے خلاف تحریک کس طرح سے شروع کی جائے۔ اب ایک نہایت اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب جب الیکشن کے اندر دھاندلی نہیں ثابت کر سکے 2013 کے، تو اس کے بعد انہیں پاناما اسکینڈل کی صورت ایک بڑا اسکینڈل ملا، اور ان کے سامنے مین وکٹ تھی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف کی۔ ان کے جو ایک اپوننٹ سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ نواز، اس کے جو سربراہ تھے وہ ان کے نشانے پر تھے، اور اس وقت پاکستانی سیاست میں اپوزیشن کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ تازہ ترین جو ہے وہ باجکو اسکینڈل ہے، اور اس کے اوپر بھی میں نے کہا کہ اپوزیشن کیا یہ پسند کرے گی، کیا یہ ہمت رکھے گی، کیا اس نتیجے پر آل پارٹیز کانفرنس میں پہنچے گی کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن یا رٹ دائر کی جائے۔ اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی اس نتیجے کے اوپر پہنچنے میں، تو اس کے بعد ان کے سامنے ٹارگٹ کیا ہوگا؟ عاصم سلیم باجوہ، عمران خان نہیں۔ وہ عاصم سلیم باجوہ جو آج وزیر اعظم کے مشیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے۔ تو ناظرین یہ ان دونوں اپروچز کا فرق ہے اگر آپ حقائق کی صورت میں جائزہ لیں کہ عمران خان کی حکومت کو اس وقت کیا خطرہ ہے، اور میاں نواز شریف کی حکومت کو پاناما اسکینڈل کے بعد کیا خطرہ تھا۔ عمران خان صاحب کی اگر آپ کرکٹ کے دور میں بھی دیکھیں تو ان کے سامنے جو کچھ ٹارگٹس ہوتے تھے، یا ان کے اپوننٹس کے سامنے جو کچھ ٹارگٹس ہوتے تھے، ان کو عمران خان تک پہنچنے سے پہلے ان ٹارگٹ سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی صورتحال ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کا ٹارگٹ مسلم لیگ نواز کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف تھے، اور ان کے خلاف ان کی گئی مبینہ کرپشن کا بیانیہ تھا، جس کو لے کر وہ عدالت میں گئے۔ اور اپوزیشن کے پاس اس وقت جو تازہ ترین اسکینڈل ہے وہ باجکو اسکینڈل ہے، اس کی تمام تر صورتحال آپ کے سامنے آ چکی کیا ہے، اور اگر وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اگر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب کا استعفیٰ سامنے آئے گا یا ان کی حکومت گر جائے گی؟ میرا نہیں خیال، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی تیسرا معاملہ، گیلپ آف پاکستان کا سروے۔ گیلپ آف پاکستان ایک ایسی کمپنی ہے، گیلانی صاحب کے اوپر یہ میں بات نہیں کر رہا، مختلف ذرائع، مختلف لوگ، مختلف تجزیہ کار ماضی میں بھی ان کے اوپر یہ الزامات لگاتے رہے کہ ان کی جانب سے جو سروے سامنے آتے ہیں وہ بعض اداروں کی جانب سے سپورٹڈ ہوتے ہیں، اور ایسے سرویز کئی امپارٹنٹ وقت پہ سامنے آنے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ کسی بھی سیاستدان کی مقبولیت یا جو اگر بڑھ رہی ہے یا اس کی گرتی مقبولیت کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے۔ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے، میرے وہ ناظرین، میرے وہ ویڈیو کو دیکھنے لائک کرنے والے جو 90 کی دہائی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں رکھتے، 1999 میں جب مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرائی تو اس سے پہلے گیلپ آف پاکستان کے سروے آنا شروع ہو گئے تھے، اور ان سروے کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور مشرف صاحب کے آنے کے بعد دوبارہ بھی سروے ہوئے جس میں مشرف صاحب کی مقبولیت کو آسمان کی بلندیوں تک جو ہے وہ دکھایا گیا۔ تو گیلپ آف پاکستان کے سروے پہ اگرچہ ماضی میں سوالیہ نشانات رہے ہیں، لیکن آج میرا ڈسکس کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک گیلپ سروے آف پاکستان آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی 54% افراد کی تعداد، 54% کی تعداد نے
عمران خان صاحب کے اوپر ابھی بھی اعتماد رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے مثبت رائے 51 اور 52% ہے۔ یعنی آج بھی جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال کے بعد میاں صاحب معاف کیجیے گا عمران خان صاحب قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، بقول ان کے ناکام ہو چکے ہیں، بقول ان کے انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود گیلپ سروے آف پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ 54% لوگ ان کے متعلق مثبت رائے رکھتے ہیں۔ اب ان میں دو پہلو ہیں، اگر تو یہ گیلپ کا سروے ٹھیک ہے، اس گیلپ سروے کو ٹھیک سمجھ لیا جائے تو پھر آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک مقبولیت کی معراج پہ کیوں ہیں، اور اگر یہ گیلپ سروے آف پاکستان غلط ہے، انہیں اداروں کے کہنے کے اوپر کیا گیا ہے، تو پھر اپوزیشن کے لیے سوالیہ نشان ہے، جو بار بار قوم کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے حلقوں میں یہ بات ڈسکس کرتی ہے کہ شاید ادارے اور عمران خان جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ پھر یہ حکومت کیسے گرا پائیں گے، کیونکہ ان کا خود یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں حکومتیں اس وقت گرتی ہیں جب ادارے ایک پیج کے اوپر نہ رہیں۔ اپنے ویورز کو، ناظرین، آپ سب کو میں انہی 3 خبروں کے اوپر اور انہی کچھ سوالات کے اوپر چھوڑوں گا کہ خبریں سنیے، خبریں دیکھیے، تجزیے بھی دیکھیے، تمام ویڈیوز دیکھیے، لیکن حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے، کچھ کانسپریسی تھیوریز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان حقائق کے اوپر بھی غور کیجیے اور چیزوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد پھر خود سے تجزیہ کیجیے، خود سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے حالات کس سمت کو جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی 5 سالہ مدت پوری کر پائیں گے؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب اپنے دوسرے عہدے سے بھی استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ اور آل پارٹیز کانفرنس اگر ہو جاتی ہے تو کیا کامیاب ہو جائے گی؟ اور اس میں اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلائی جائے گی تو وہ تحریک کس حد تک کامیاب ہوگی؟ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا، لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لاج نیوز کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور اپنی ویڈیوز میں اپنے فیڈ بیک کی صورت میں کمنٹس بھی دیجئے تاکہ ان کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی ویڈیوز ترتیب دے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔